السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام سیدنا المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی سب اللہ تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام و انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب محمد نبی والاسلام دینی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آج میری آیت روزے سے متعلق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ آواز آ رہی ہے نا باجی میری؟ ہاں، بہت اچھی سے آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصومہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكَمِّلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ قرآن میں رمضان سے متعلق آیت 183 سے 188 تک سورہ بقرہ میں دی گئی ہیں، اور اس میں ساری باتیں آئی ہیں، اور اس میں بتایا گیا ہے، سورہ میں بتایا گیا ہے کہ شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ، الذی وہ مہینہ ہے جو انزل فیہ القرآن جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ہم دیکھیں گے کہ اس آیت میں رمضان کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے مہینے کو باقی مہینوں پر فضیلت ہے، کیونکہ اس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، قرآن کیا ہے؟ تو قرآن ہے اللہ کا انعام، اللہ کی رحمت ہے تمام انسانوں کے لیے، ھدی للناس یعنی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں اتارا گیا، کس نے اتارا، کہاں پر اتارا، اور یہ کتنا اتارا گیا؟ تو اس میں کہاں سے اتارا گیا ہے؟ تو لوح محفوظ سے۔ اور کہاں پر اتارا گیا ہے؟ تو اس میں دو رائے ہیں، پہلی ہے کہ آسمانی دنیا پر، اور دوسری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر۔ تو آغاز جو تھا وہ رمضان میں ہوا تھا، پر اس سے مراد یہ نہیں کہ پورا کا پورا قرآن رمضان میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا تھا، بلکہ قرآن مجید آہستہ آہستہ اتارا گیا۔ قرآن پاک کی دوسری آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ تو ھدی للناس یعنی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں الناس سے مراد تمام انسانیت سے ہے۔ تو یہاں پر جو ہدایت ہے وہ کون سی ہدایت ہے؟ تو یہاں پر ہدایت علمی ہے، کیونکہ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت علمی اور دوسری ہدایت عملی۔ اب ھدی للناس یعنی تمام انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔
اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمز کے علاوہ جو نان مسلمز ہیں وہ بھی کافی تعداد میں قرآن کو پڑھتے ہیں، بھلے کبھی ریفرنس بک کے طور پر یا پھر کبھی ویسے ہی کتاب کے طور پر۔ تو یہ علم کا ذریعہ ہے، اور اس قرآن میں ہدایت کی روشن اور واضح دلائل، واضح آیات ہیں، والفرقان، اور یہ کرائیٹیرین ہے، حق اور باطل، خیر اور شر، حلال اور حرام، اچھے اور برے میں فرق کرنے والی کتاب ہے یہ قرآن مجید۔ یہاں پر قرآن کی صفات، اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، اور رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ قرآن خود کیا ہے، ہدایت ہے، بیان ہے اور فرقان ہے۔ تین چیزیں پتہ چل رہی ہیں، ہدن، بینات اور فرقان۔ فمن شہد منکم الشہر، تم میں سے جو کوئی رمضان پالے، یعنی جب تک زندہ ہو تب تک۔ شہدہ مطلب ہوتا ہے دیکھنا، تو یہاں پر کیا دیکھنا، چاند کا دیکھنا۔ اور حدیث ہے کہ سموا لیورتہ وافطروا لیورتہ، یعنی اس کو دیکھ کر روزہ رکھنا اور شروع کرو، اور اس کو، یہ چاند کو ہی، اس کو مطلب چاند کو ہی دیکھ کر روزہ رکھنا چھوڑ دیں۔ اور اس سے یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہلال کے آنے سے، یعنی چاند کے دکھنے سے شروع ہوتا ہے، اور روزہ تبھی فرض ہوتا ہے اور جب چاند دکھے۔ اگر بادلوں کی وجہ سے نہ دیکھ سکیں تو دلائل ہے، اگر بادلوں کی وجہ سے نظر کچھ نہ آئے تو مکمل کرو گنتی 30 کی، اور شعبان کے 30 دن پورے کر کے روزے رکھیں۔ اور چاند دیکھنے کے لیے ایک شخص کی گواہی بھی کافی ہے اگر وہ سچا ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر فرمایا کہ میں نے چاند دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے دیکھا ہے؟ اس نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پڑھ کر کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے چاند دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب روزہ رکھو۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص کی گواہی بھی کافی ہے اگر وہ سچا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو ہم میں سے مہینے کو پا لے، مطلب چاند دیکھ لے رمضان کا، تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو کوئی بیمار ہے یا کوئی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے، یرید اللہ، یعنی اللہ چاہتا ہے بکم، تمہارے لیے، اليسر، یعنی آسانی۔ یہاں پر آسانی کیا ہے؟ تو یہاں پر اتنی بڑی سہولیت آسانی کے طور پہ کی گئی ہے کہ بیماری اور سفر میں روزہ نہ رکھنا، یہ بات سہولیت کے لیے ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اور نہیں وہ چاہتا تمہارے لیے تنگی کو، ہمیں وہ کسی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، کسی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے اللہ نے رخصت دے دی کہ گنتی پوری کرنا لازم ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اگر کسی سال کسی نے روزہ چھوڑا رمضان کے مہینے میں اور سارا مہینہ روزہ نہیں رکھا، تو اس سال مہینہ 29 دن کا تھا، تو وہ بعد میں 29 روزہ رکھے گا، اور اگر مہینہ 30 کا تھا تو وہ 30 روزے رکھے گا، کیونکہ یہاں پر گنتی پوری کرنا لازم ہے۔ اور بے شک ہمارا دین آسانی کا دین ہے، مشقت کا نہیں۔ ویسے تو ہر کام میں مشکل تو ہوتی ہی ہے، لیکن اوور آل جو احکام دیے گئے ہیں ان میں ہمارے لیے سہولت دی گئی ہے۔ ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا جو ہماری وسعت سے باہر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں ایسا دین دے کر بھیجا گیا ہوں
جس میں آسانی ہے، مروت ہے اور عمل کرنا آسان۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی کرو، مشکل نہ کرو، اور خوشخبری دو اور نفرت نہ ڈالو۔ یعنی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا دین کتنا آسان اور کتنا آسانی پیدا کرنے والا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو۔ اصل کرنے کا کام ہے کاؤنٹنگ، پوری کرو، چاہے رمضان کے اندر یا بیماری کی صورت میں رمضان کے بعد، کیونکہ یہ فرض عبادت ہے۔ اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے ہدایت دی تم کو، جو اس نے تمہاری رہنمائی کی، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اس لیے جب گنتی پوری ہو جاتی ہے رمضان کی، جب رمضان ختم ہوتا ہے تو اگلا دن کیا ہوتا ہے؟ عید کا۔ اور عید کے دن کی مخصوص کرنے والی عبادت ہے تکبیرات کا پڑھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر پڑھنا کیا صرف زبان سے کہنا کہ اللہ بہت بڑا ہے؟ تو اللہ کس چیز سے بڑا ہے؟ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ سارے آسمان، ساری زمینیں اور جو کچھ یہاں ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے سامنے ایک ذرے سے زیادہ نہیں۔ اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ کس بات پر؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یعنی نعمت ہدایت پر۔ یعنی جب ہدایت ملے، جب قرآن کی ہدایت ملے، جب روزے کی توفیق ہو، تو پھر شکرانے کے طور پر اللہ کو بڑا مانو، اس کی تکبیر کہو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو، شکر گزار بن جاؤ۔ یہاں پر ہدایت علمی اور عملی دونوں ہے، اسی کے نتیجے میں شکر عطا ہے۔ اور شکر اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا، فرقان دیا، گنتی پوری کرنے کی توفیق دی اور ہمیں تکبیرات سکھائی۔ ان سب باتوں پر شکر ادا کرو۔ اس لیے ہر نماز کے بعد دعا ہے کہ ربی انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب اوور آل اس آیت کا خلاصہ ہے کہ اللہ نے صرف روزے ہی فرض نہیں کیے بلکہ اس مہینے میں ہمارے لیے قرآن بھی نازل کیا ہے۔ اور یہ دو بڑی نعمتیں، پہلی روزے کی عبادت کی نعمت اور دوسری قرآن کی نعمت، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس احسان کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے اور زبان سے بھی اس کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بہت اچھا تھا۔ اچھا کیا بات جی، آپ نے ذمہ داری لی اور اس کو پورا کمپلیٹ کیا، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اور ابھی ٹائم بہت ہے تو میں کچھ آیتیں لے لوں گی انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر 10 منٹ پہلے میں ناز کو آواز دوں گی دعا کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے پہلے میں کچھ لوگ مجھے نئے دکھ رہے ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ کیا ناز آپ نے ان لوگوں سب کو جوڑا ہے؟ جی، جو یہ جتنے بھی نئے دکھ رہے ہیں آپ نے جوڑے ان کو؟ جی جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر ناز۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ہاں، آج کے لیے ہے کہ ہمیشہ کے لیے؟ آج دعا کے لیے بولی تھی میں ان لوگوں کو، اب دیکھیے اللہ ہدایت دے، اللہ کے حکم سے شاید ہمیشہ کے لیے جڑ جائے۔ آمین آمین۔ ٹھیک ہے، سورہ نساء آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔
तमाम किस्म की तारीफ हमद सना किबरियाई बड़ाई बुजुर्गी अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए लायक व ज़ेबा है। दरूद व सलाम अंबिया कराम पर, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अब सूरह निसा आयत नंबर 35। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन खिफ्तुम शिकाका बैनिहिमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा इन्नल्लाह काना अलीमन ख़बीरा। सदक़ल्लाहु अलज़ीम। इसका तर्जुमा है कुछ इस तरह से है, और अगर इन दोनों के दरमियान मुखालिफत से डरो तो एक मुंसिफ मर्द के घर वालों से और एक मुंसिफ औरत के घर वालों से मुकर्रर करो। अगर वो दोनों इस्लाह चाहेंगे तो अल्लाह दोनों के दरमियान मुआफ़त पैदा कर देगा। बेशक अल्लाह हमेशा से सब कुछ जानने वाला, हर चीज की खबर रखने वाला है। अब ये मियाँ बीवी के बारे में कल हमने बात की है कि बीवी अगर नाफरमानी करे तो उसके साथ कैसा सलूक करना चाहिए, और अगर वो नहीं मान रही है तो फिर तलाक तक के धमकी देना है। अगर उससे भी नहीं मानी तो फिर उसको एक तलाक देना है, ना कि एक साथ 3। ठीक है, एक तलाक देना है। तो उसमें फिर गवाह बनाने के लिए मर्द के तरफ से भी होने चाहिए, औरत के तरफ से भी गवाह होने चाहिए। उसी के मुतालिक ये है, इसकी थोड़ी सी तशरीह है, मैं आपके सामने इसको रख देती हूँ। अगर शोहर अपनी बीवी के दरमियान इख्तिलाफ करे हो जाए या ना चाह की इस कदर बढ़ जाए कि दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए, यानी दोनों में भरोसा जो था वो खत्म हो जाए, एक दूसरे पे जो एतमाद था वो खत्म हो जाए या मोहब्बत खत्म हो जाए, वो दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहे, तो ऐसी सूरत में बीवी और शौहर दोनों के रिश्तेदार अपनी तरफ से एक हुक्म यानी फैसला करने वाला भेजे, यानी एक जो जिम्मेदार है उनका, घर का जो बड़ा है उनके खानदान का, उसको वो लाए और वो दोनों शौहर और बीवी से मिलकर कजिया को समझे, यानी उनके फैसले को समझे। कजिया यानी फैसला। इख्तिलाफ के असबाब को जानने की कोशिश करे, यानी ये हुआ तो क्यों हुआ, इसकी जड़ क्या थी, कुछ ऐसी थी जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो फिर इसको सॉल्व कर दे और उनको एक कर दे। अगर नहीं कर सक रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, जो आखिरी हद है, तो फिर उनके दरमियान क्या करना है वो भी देखें और उनके दरमियान मसलहत की कोशिश करे, यानी सुलह कराने की ज्यादातर कोशिश करे। अगर सुलह की तमाम मुखलिसाना कोशिश नाकाम हो जाए, सुलह की बहुत ज्यादा कोशिश करना है हर तरह से, अगर वो सब कोशिश नाकाम हो जाए तो शोहर और बीवी की मंजूरी लेने के बाद दोनों में जुदाई कर दे, यानी फिर तलाक लिख कर दे दे, या फिर शोहर बोल दे तो बोलने वाली तलाक को बोलते हैं रजई तलाक, जिसमें बिना निकाह के रुजू 3 महीने के अंदर कर सकते हैं। और तलाक बायन उसको बोलते हैं जो लिख के दी जाती है, तो उसके लिए अगर रुजू करना है 3 महीने के अंदर तो कर सकते हैं, लेकिन निकाह के बाद फिर से महर मुकर्रर होगा, निकाह होगा, फिर वो 3 महीने के अंदर उससे रुजू कर सकेगा। ठीक है, 1 या 2 तलाक के मामले में। अब आयत देखेंगे, आयत नंबर 36। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना वबिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनूबि वस्साहिबिल जंबि वब्निस सबील वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। सदक़ल्लाहु। का तर्जुमा कुछ इस तरह है, और अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी चीज को शरीक ना बनाओ, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, और कुराबत वाले के साथ, और यतीम और मिस्किन और कुराबत वाले हमसाए और अजनबी हमसाए, और पहलू के साथ और मुसाफिर के साथ, और उनके साथ भी जिनके मालिक तुम्हारे दाहिने हाथ बने हैं। यकीनन अल्लाह ऐसे शख्स से मोहब्बत नहीं करता जो अकड़ने वाला और शेखी बगाड़ने वाला हो। अब ये आयत है ना, हम पढ़ चुके, क्योंकि दलील के तौर पर हमारे सामने आ चुकी थी और मैंने इसकी तशरीह भी कर चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसकी तशरीह और करूंगी ताकि हमारे को ये बात और अच्छे से समझ में आए, और इसको कुरान की दलील और हदीस की दलीलों से मजीद समझने की हम कोशिश करेंगे। अल्लाह की इबादत के बाद फौरन बात माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की है, फिर रिश्तेदार के साथ है, फिर यतीमों और मिस्किनों के साथ है, और कुराबत वाले हमसाए यानी पड़ोसी रिश्तेदार, और अजनबी हमसाए ने जो रिश्तेदार ना हो वो पड़ोसी, और पहलू के साथी और मुसाफिर। पहलू के साथी यानी हमारे सफर में हमारे पास बैठने वाले,
اور مسافر یعنی جو سفر کر کے ہمارے گھر آتے ہیں، جیسا کہ مہمان سمجھ سکتے ہیں کہ مہمان وغیرہ، ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بھی جن کے تمہارے دائنے ہاتھ کے مالک بنے ہیں، مطلب وہ جو خریدے ہوئے غلام ہوتے ہیں نا وہ۔ یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا اور شیخی مارنے والا ہے۔ اکڑنا یعنی اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اکڑنا اپنی ڈینگے مارنا ہے نا، اس کو بولا جاتا ہے۔ اور شیخی مارنے والا یعنی بڑی بڑی باتیں بگاڑتا ہے نا، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اپنے متعلق۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے نا، تو وہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بولتے ہیں شیخی بگاڑنا، اردو میں بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صرف اللہ واحد لا شریک کی عبادت کی جائے، کیونکہ وہی خالق ہے، رازق ہے، منعم ہے، اور تمام اوقات و حالات میں اپنی مخلوق پر فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ لہذا وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے بندے صرف اسی کی وحدانیت کا اقرار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حقدار ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا، ہم کو خود کو بنایا، تو وہی زیادہ حقدار ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، نہ ہی کسی چیز کی۔ اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی معبود نہیں بنانا ہے، جیسا کہ بنایا جاتا ہے نا، پیڑ کو بنایا جاتا ہے، پتھروں کو بنایا جاتا ہے نا، تو اس لیے چیز بولا گیا، تو یہ سب اسی میں آئیں گے۔ اور مخلوق میں سے کسی کو بھی اس کا شریک نہ بنائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور آگے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 48 میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشیں گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، یعنی شرک کی حالت میں مر جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گا، لیکن آج اگر ہم کوئی شرک کر رہا ہے، اگر اس کو علم آ گیا ہے کہ اللہ شرک کرنے والے کو نہیں بخشیں گا، تو وہ آج زندہ ہے، اس کے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، تو آج وہ توبہ کر لیں گے تو بخش دیا جائے گا۔ کبھی نہیں بخشنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہوں گی نہیں، مرنے کے بعد کی بات ہے یہ۔ اگر پوری زندگی شرک میں چلے گی، آخری وقت میں بھی اس نے توبہ کر لیا تو بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 48 کا ترجمہ ہے بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشیں گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دیں گا جو اس کے علاوہ ہے، جسے چاہیں گا، اور جو اللہ کے شریک بنائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑا ہے۔ جس نے شرک کیا اس نے سب سے بڑا گناہ کیا، سب گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، لیکن اس کے علاوہ معاف کر سکتا ہے اگر وہ چاہے، اگر وہ چاہے تو اس کے علاوہ معاف کر سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا آیت نمبر 65 میں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بلا شبہ اگر تو نے شریک ٹھہرایا تو یقیناً تیرا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا، اور تو ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی شرک کے ساتھ کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، شرک کے ساتھ کتنے بھی بڑے عمل کر لو کچھ بھی قبول ہونے والا نہیں ہے۔ شرک ہے، توحید ہے جڑ، توحید کو ہمارے اندر پیوست کرنا ہے، توحید کے ساتھ ہر عمل قبول ہونے والا ہے کیونکہ وہ جڑ ہے، اور شرک جو ہے وہ بھی جڑ ہے۔ جڑ اگر ہماری کمزور ہو جائیں گی، توحید پرست نہیں رہیں گے، ہم شرک کرتے رہیں گے تو ہماری جڑ جو ہے کمزور ہو جائیں گی، پھر اوپر سے ہم کتنے بھی بڑے بڑے عمل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ میں نہیں بول رہی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بول رہی ہے کہ شرک کے ساتھ کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، اس کے سارے عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہوگا؟ بہت بڑے نقصان میں پڑ جائے گا۔ خسارہ یعنی بہت بڑا نقصان، جو نقصان برباد تو ہو جائے گا، اس کے بعد اس کو آباد ہونے کے لیے وقت بھی نہیں ملے گا۔ پھر اس پر ایک حدیث ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کہ وہ اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ جب بندے ایسا کرے تو پھر بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔
آپ نے فرمایا یہ کہ وہ انہیں عذاب نہ دے. کیا ہے اللہ پر کہ وہ اسے عذاب نہ دے. اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے, اللہ کا حکم مانیں گے, تو اللہ کو کیا ہوا ہے کہ وہ ہم کو عذاب دے دیں گے. اللہ تعالیٰ تو ہم کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. لیکن جب ہم گناہ میں ایک دم ایسے بڑے بڑے گناہ میں مل جاتے ہیں, ایسے بڑے بڑے گناہ ہم کر بیٹھتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ہم کو معاف نہیں کریں گا. جیسا کہ شرک ہے, ماں باپ کی نافرمانی ہے, اور بھی بہت سارے بڑے بڑے گناہ میں آپ لوگ کو گنا چکی ہوں. یہ سب کیا ہے, بڑے بڑے گناہ, ان سے ہم کو بچنا ہے. اب جو اسلامی بہنوں میں جو میں آپ کو آڈیو بھیج رہی ہوں, اس میں حصن المسلم کی 4 تک ہو گئی ہے اور 3 ہے. یہ بھیجنے کے بعد پھر میں تم کو 70 بڑے گناہ کے بارے میں بھیجوں گی. وہ بھی 6 یا 7 ہے, تو اس میں بھی بڑے بڑے گناہ آپ نوٹ کر لینا کہ بڑے بڑے گناہ کون سے. ایسے بڑے بڑے گناہ ہے وہ جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں, تو وہ بھی آپ سننے کی کوشش کریں جلد سے جلد, ٹھیک ہے. اور ہے وبالوالدین احسانا, یعنی والدین سے حسن سلوک کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر جہاں اپنی عبادت کا حکم فرمایا, وہاں ساتھ ہی والدین سے حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 151, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا. کہہ دے آؤ میں پڑھوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے. اس نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ, اور ماں باپ کے ساتھ خوب احسان کرو. اور ایک جگہ فرمایا سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِالْوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے. اس کی ماں نے کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے کہ میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. یہ ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی جگہ فرمایا کہ کمزوری پر کمزور اٹھا کر, جیسے بچہ جب رہتا ہے پیٹ میں, جب سے ماں باپ کو باپ کو نہیں بلکہ ماں کو جو کمزوری سے گزرنا پڑتا ہے اس کی پیدائش تک, اس کے بعد جب تک وہ دودھ نہیں چھوڑ دیتا, جب تک اس کو جھوجتے رہنا, اس کو سنبھالنا, اس کی تربیت کرنا, یہ بہت بڑا کام ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا جو مرتبہ ہے بہت زیادہ رکھا. اور باپ کو بھی کمائی کے لیے دوڑ دھوپ کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کی بچے کی پرورش اچھے رنگ سے ہو, اور اس کی بیوی بچوں کی پرورش اچھے رنگ سے ہو, اس لیے وہ بھی خوب محنت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بارے میں کیا کہا کہ ان کو اف تک نہ کہو. جب ماں باپ اچھی حالت میں ہوتے ہیں تو سب رکھتے ہیں, جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں, جب ایک بات کو 10 بار بولنے لگ جاتے ہیں یا پھر محتاج بن جاتے ہیں, تو بچے کیا کرتے ہیں, ان کی خدمت کرنے کے بجائے ان کو نوکروں کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, یا پھر خود کرنے کے لیے بہت سارے بہانے ڈھونڈتے ہیں, یا پھر منہ بناتے ہیں, خوشی سے نہیں کرتے. ماں باپ تو ایسی نعمت ہے جس کو دیکھنے کا حج اور عمرے کا ثواب ہے. حج اور عمرے کا ثواب, کیا نعمت دی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی. تو اس ماں باپ کی قدر کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد سیدھا ماں باپ کا ذکر کیا ہے. تو سب سے پہلے اللہ رسول کا حق ہے, پھر بعد میں مخلوق میں اگر کسی کا سب سے پہلا حق ہے تو وہ ماں باپ ہے. اب ہے اور ذی القربہ. اب رشتہ داروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 میں, وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ, اور رشتہ داروں کو اس کا حق دو, رشتہ داروں کو ان کا حق دو. اور آگے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 8 میں کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور جب تقسیم کے وقت قرابت والے اور یتیم اور مسکین حاضر ہو تو انہیں ان میں سے کچھ دو اور ان سے اچھی بات کہو. دیکھو اچھی بات کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے, اچھی بات کرنے کا, کہ اچھی بات کرنے سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں, دنیا میں بھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں اور آخرت کے تو ہوتے ہی ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود کے ساتھ ساتھ
मखलूक के भी हक बताए हैं, जैसा कि माँ बाप का, रिश्तेदारों का, मुसाफिरों का। इसीलिए कहते हैं किसी को भी अपना मत बनाओ बल्कि अल्लाह का बनाओ। जो अल्लाह का बन गया वो सबका बन गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने दीन में, अपने कुरान में, हदीस में तमाम मखलूक के हक रखे। जैसा कि इसमें दिया गया, यही आयत में देखो कितने लोगों के अल्लाह ताला ने नाम लेकर हक अदा करने का हुक्म दिया। सबसे पहले अल्लाह का हक, फिर माँ बाप का, फिर रिश्तेदारों का, पड़ोसी का, मुसाफिरों का, तमाम लोगों के हक अल्लाह ताला ने इसमें रखे हैं। फिर इस पे हदीस आ रही है, सैयदना सलमान बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्कीन पर सदका सिर्फ सदका है, जबकि रिश्तेदार पर सदका सदका भी है और सुलह रहमी भी है। देखो, इससे पहले मैंने इसकी तशरीह कर चुकी हूँ कि हम अगर गरीब मिस्कीन को देते जो हमारे रिश्तेदार नहीं है, तो उस पर हमको एक बार की नेकी मिलेंगी। नेकी तो बहुत मिलेंगी, लेकिन जैसा सदका देने की नेकी मिलेंगी। लेकिन अगर वो रिश्तेदार है तो डबल हो जाएगा, गरीब को देने की नेकी और रिश्तेदार से सुलह रहमी करने की नेकी। फिर अगर वो पड़ोसी है, रिश्तेदार है और गरीब है, तो फिर 3 गुना हो जाएगा ना। एक पड़ोसी का हक अदा करने की, एक रिश्तेदार की सुलह रहमी करने की, और एक गरीब की मदद करने की, गरीब को सदका देने की, ये 3 हो जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदारों में ढूंढना कि हमारे रिश्तेदार में कोई गरीब है। अभी देखो रमजान का महीना है, सदका, खैरात या ज़कात सभी अल्हम्दुलिल्लाह निकालते हैं, तो सबसे पहले अपने रिश्तेदार में देखना, उसके बाद बाहर। बहुत लोगों की ये सुनने में आता कि रिश्तेदार को नहीं देना चाहिए, गैर को देना चाहिए, लेकिन रिश्तेदार को नहीं देना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह ताला ने अपनी किताब में साफ साफ फरमा दिया कि गरीब को देंगे तो सदके का सवाब मिलेगा, लेकिन रिश्तेदार को देंगे तो सदके का भी मिलेगा, सुलह रहमी का भी मिलेगा। और पड़ोसी रिश्तेदार गरीब को देंगे तो पड़ोसी का भी मिलेगा, रिश्तेदारी का भी मिलेगा और गरीबी का भी मिलेगा, 3 गुना हो जाएगा। तो जहाँ हमको ज्यादा फायदा है वहीं हमको देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को नहीं देना, वहाँ भी ध्यान देना। अगर हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ, अल्लाह का करम है तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले हमारे रिश्तेदारों में हमको देना है। वो हमारे रिश्तेदार हमसे कितने भी कतई ताल्लुक रखते हो, कितना भी हमारा बुरा चाहते हो, कितना भी हमारे बदनामियां करते हो, हमारा नुकसान करते हो, लेकिन उनका हक अल्लाह ताला ने रखा है तो हमको निभाना है। ठीक है, बस हमको अल्लाह का हुक्म मानना है और अल्लाह के बताए हुए तरीके पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलना है। अतीउल्लाह अतीउर रसूल बनने की हमको कोशिश करना है, बल्कि कोशिश क्या, आप करना ही करना है। क्योंकि 1 साल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान मजीद को एकदम गहराई से पढ़ रहे हैं, तो कोशिश नहीं बल्कि हमको करना ही करना है। ठीक है। और सूरह निसा आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वातुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यबी वला ताकुलू अमवालहुम इलैया मवालिकुम इन्नहु काना हुब्बन कबीरा। और यतीमों को उनके माल दे दो और गंदी चीजों को अच्छी चीज के बदला कर ना लो, और न उनके अमवाल अपने मालों से मिलाकर खाओ, यकीनन ये हमेशा से बहुत बड़ा गुनाह है। और आगे फरमाया अल्लाह ताला ने सूरह निसा आयत नंबर 6 में, वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन अनस्तुम मिन्हु रुश्दन फदफ़उ इलैहिम अमवालहुम वला ताकुलू इसराफन बिदारन अन यकबरू वमन काना गनियन फलयस्तअफिफ वमन काना फकीरन फलयाकुल बिल मारूफ फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अमवालहुम फ़अशहिदू अलैहिम वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। और यतीमों को आजमाते रहो यहाँ तक कि जब वो बलूगत को पहुँच जाए। आजमाने का मतलब क्या है कि अगर वो हमारे घर में यतीम है, उसका माल हमारे पास है, तो उसको सिखाते रहो। यानी काम काज जब वो बड़ा हो गया ना थोड़ा बहुत, तो उसको काम काज सिखाते रहो। जब वो काम काज सीख जाए, अपनी बलूगत यानी बालिग होने यानी तो अपनी समझदारी को पहुँच जाए, तो फिर उसका माल उसके हवाले करना। तो इसको बोलते हैं आजमाते रहना। ठीक है। फिर अगर तुम उनसे कुछ समझदारी मालूम करो तो उसके माल उनके हवाले कर दो, और फजूल खर्ची करते हुए उससे जल्दी करते हुए उन्हें मत खाओ। यानी फजूल खर्ची करना या ज्यादा से ज्यादा उड़ाना, ताकि बड़े होने से पहले इनका माल खत्म हो जाए, इससे सख्ती से मना किया जा रहा है कि वो बड़े हो जाएंगे तो उनका माल उनको देना पड़ेगा। इसलिए जल्दी खर्च करके उनका माल खत्म नहीं करना चाहिए। देखो इससे क्या पता चलता कि पहले के लोगों के पास यतीम पला करते थे, यतीम उनके घरों में हुआ करते थे। आज कोई घर ऐसा नहीं जिसके घर में यतीम हो। है किसी का घर? मेरे घर में तो नहीं है, हो सकता है आपके घर में किसी घर में हो,
میں نے میرے رشتے داروں میں، میرے پورے خاندان میں نہیں دیکھی کہ کسی گھر میں یتیم بچہ ہو اور اس کی سرپرستی کر رہا ہو. پہلے کے گھروں میں یتیم ہوا کرتے تھے، اسی لیے تاکید کی جاتی ہے کہ ان کے مالوں کی حفاظت کرو، اور جو غنی ہو تو وہ بہت بچے، اور جو محتاج ہو تو وہ جانے پہچانے طریقے سے کھا لے. یعنی غنی ہو، جس کے پاس مال ہے تو اس کو تو کوئی ضرورت نہیں اس کے مال کو ہاتھ لگانے کی، اس کا مال سیو کر کے رکھے، جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کو سکھائے، سمجھائے، جیسا ہم ہماری اولاد کو سکھاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ مال اس کے حوالے کر دے. اس کو ہمیشہ نوکر بنا کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جانے پہچانے طریقے سے جو محتاج ہو تو وہ جانے پہچانے طریقے سے کھا لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو غریب ہے، اب اس کے پاس اس کے کمائی کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو اس کے پیسے کو وہ اپنی کمائی میں لگا سکتا ہے اور اس میں سے وہ اپنا محنت کا حصہ نکال سکتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے. پھر جب اس کے مال اس کے حوالے کر دو تو اس پر گواہ بنا لو، اور اللہ پورا حساب لینے والا کافی ہے. گواہ بھی بنانا ہے، لکھانا بھی ہے، تاکہ گواہ رہ جائے، ایک بات ثابت ہو جائے کہ یہ میسج کس نے کیا تھا، میں پڑھ نہیں پائی. کس نے کیا تھا میسج؟ یہ باجی اسما باجی کا میسج ہے. کیا بولے؟ دعا ہے بول رہے کیا؟ تو جب ہم اس کو مال واپس دے دیں تو لکھوا بھی لے اور گواہ بھی بنا لے، کیونکہ لکھانے کے لیے اور گواہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 282 نمبر کی آیت، جو کہ پورے قرآن میں سب سے بڑی آیت، نازل فرمائی. تو اس کا بھی ہم کو اہتمام کرنا چاہیے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. یعنی حلال طریقے، سب سے اچھا مطلب حلال طریقے سے محنت کر کے. ٹھیک ہے. دعا کے لیے ٹائم دوں گی، تھوڑا سا میرے کو آیات پوری کمپلیٹ کرنے دو. کتنی بڑی آیت ہے یہ. باجی اسما باجی بتا رہی کہ ان کے امی ابو نے مطلب یتیم کی ہے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ. وہی پوچھنا چاہ رہی تھی میں کہ میرے گھر میں نہیں ہے، میں نے کہیں دیکھی بھی نہیں، تو آپ لوگوں میں سے کسی کے ہیں کیا؟ انہوں نے میسج کی کہ ہمارے امی ابو نے کی ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ. جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ سے ماں باپ کو، آپ کو کیسے ماں باپ دیے جو یتیموں کی سرپرستی کر رہے ہیں آج کے ماحول میں. تو آج دیکھنے کو نہیں ملتا یہ سب. میں تھوڑا سا اور لے لیتی ہوں، 2:50 پہ انشاءاللہ میں ناز کو آواز دوں گی. اس میں حدیث سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. آپ نے اپنی 2 انگلیوں یعنی انگس یعنی شہادت اور درمیان کی انگلی کو ملا کر بتایا. دیکھو یہاں پہ خوشخبری بھی سن لو اسما باجی، جو یتیم کی کفالت کرے وہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا رہیں گا جیسے ہماری کلمی کی انگلی اور بیچ کی انگلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم پڑھیں گے مسکین کے بارے میں. والمساکین، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 215 میں، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. کہہ دے تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو سو وہ ماں باپ اور زیادہ قرابت والے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے. ہمارے مال میں صرف ہمارا ہی حق نہیں، ہم کیا سمجھتے معلوم ہے، ہمارے شوہر جو کما کے لاتے ہیں اس پہ پورا حق ہمارا ہی ہے. ایسا نہیں ہے. اس میں دیکھو کتنے حقوق اللہ تعالیٰ نے ملا، سب کے حقوق ہم کو ادا کرتے ہوئے چلنا ہے. ہمارا بھی حق اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا، ہمارا بھی ہم اس کے اندر سے لے، اور باقی جتنے بھی حق اللہ تعالیٰ نے رکھے سب کو اپنا اپنا حق دے. اس میں محبت بھی بڑھیں گی، صلح رحمی بھی ہوں گی، ہمارے مال میں برکت بھی ہوں گی، ہمارے مال پاک بھی ہوں گے، اور آپس میں ہم لوگ جڑ کر بھی رہیں گے. یہ جو جھگڑے فساد دوریاں ہوتی ہیں نا، کہ اسی کی وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان حق ادا نہیں کرتا ہے. حق ادا نہیں کرنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور اچھی بات کہنے سے بھی بہت لوگ جڑتے ہیں، اور جھٹک کے بات کرنا، چلا کے بات کرنا، بے ادبی سے بات کرنے سے لوگ دور ہوتے ہیں. حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ مقام پر تھے اخلاق کے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آیات میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرم خو رہنا، تند خو مت ہو جانا. اگر تم نرم خو رہیں گے تو سب تمہارے پاس آ کر تمہارے ساتھ رہیں گے، اگر تند خو ہو جاؤں گے تو سب تم سے منتشر ہو جائیں گے، یعنی دور ہو جائیں گے. پھر آگے ایک حدیث ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال بڑا سرزبد اور شرین ہے، تو اس مسلمان کا مال کتنا ہی اچھا ہے جس میں سے وہ مسکین، یتیم اور مسافر کو عطا کرتا ہے۔ دیکھو حقوق ادا کرنے والا مال بہت زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے اور سب کا حق مار کر کھانے والا ناپاک ہو جاتا ہے، اس لیے جتنے بھی حقوق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائے اس سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے سب کے حق ادا ہم کو کرنا ہے۔ دیکھو کیسے ہماری زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ پھر آگے ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے ہاں چکر کاٹتا رہتا ہے اور ایک یا دو لقمے اور ایک کھجور یا دو کھجور لے کر واپس چلا جاتا ہے، بلکہ مسکین تو وہ ہے جو اتنا مال نہیں پاتا جو اسے مستغنا کر دے، اور نہ کسی کو اس کے حال معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے صدقہ دے، اور نہ وہ کھڑے ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ میں نے مسکین کی بھی تشریح آپ کو بتائی تھی۔ فقیر وہ ہوتا ہے کہ گھر گھر گھومتا ہے نا، ایک کھجور دو کھجور ایک پیسے کچھ پیسے چند پیسے لے کر جمع کرتا ہے، وہ فقیر ہوتا ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو بیچارہ محنت اور مشقت کرتا ہے لیکن وہ اپنے گھر کا پورا نہیں کر پاتا ہے، تو وہ ہوتا ہے مسکین۔ ہمارے گھر کی کام والیاں ہو سکتی ہے کیونکہ وہ محنت کرتی ہے بیچاری، لیکن اپنا گھر کا پورا نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی محنت میں صرف وہ کھانا کر سکتی ہے، کپڑا، ہاسپٹل، یہ دنیا بھر کے دوسرے جو ہمارے خرچے ہوتے ہیں وہ نہیں اٹھا سکتی، تو اس کا بھی حق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے اللہ کا حق، پھر ماں باپ کا، اور اس کے بعد یتیم کا، اس کے بعد ہم نے کیا پڑھے، یتیم کے بعد کس کا پڑھے ہم نے، مسکین کا پڑھے، مسکین کا پڑھے۔ اب ہے والجار ذی القربى والجار الجنبی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہے لیکن یہ ذرا بڑا ہے تو دیکھتی ہوں میں، اگر 5 منٹ میں ہو سکتا ہوں تو کر لیتے ہیں۔ والجار ذی القربى والجار الجنبی، قرابت والے ہمسائے سے مراد رشتہ داری ہمسائے، اور اجنبی ہمسائے سے مراد غیر رشتہ دار ہمسائے، پڑوسی۔ ہمسائیگی کے حقوق کی نگہداشت میں ماتحت حدیث وارد ہے۔ اب حدیث سے جانیں گے کہ پڑوسی کا کتنا حق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور ہم پڑوسی کو سلام تک کرنا پسند نہیں کرتے ہیں نا، بہت جگہ ہوتا ہے ایسا ہے۔ اب اس میں حدیث میں دیکھیں گے کہ پڑوسی کا حق کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اب پڑوسی کو تکلیف پہنچانا مطلب اس کے گھر کے سامنے کچرا ڈال دینا ہے نا، اور اس کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی رکھ دینا، اور پھر اور طرح طرح کی چھوٹی چھوٹی جو اس کے رستے پہ ہمارے کپڑے سکھا لینا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہمارے پڑوسی کو اس چھوٹی چھوٹی حرکتوں کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، تو اس سے بھی ہم کو منع کیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام مجھے ہمیشہ پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو وارث بھی مقرر کر دیں گے۔ یعنی اتنی تاکید کی پڑوسی کے بارے میں، اتنی تاکید کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہو گیا کہ کئی پڑوسی کو وراثت میں نہ شامل کر دیں، کہ وراثت میں بھی ان کو حصہ دینے کا نہ کہہ دیں، یہ ان کو ڈر لگنے لگا۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پڑوسی کا بہت زیادہ حق ہے، ان کو بالکل بھی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے ہماری وجہ سے۔ اور ایک حدیث سے سیدنا ابو شعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 3 بار اللہ کی قسم نکلی، یہ بہت سخت بات ہے۔ سنو، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کون شخص؟ فرمایا وہ شخص جس کی اعزا ثانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ 3 بار اللہ کی قسم کھائے، اللہ وہ جو نبیوں کے سردار ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتی، انہوں نے 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دی کہ وہ انسان فلاح نہیں پا سکتا جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی۔ پھر اور ایک حدیث سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوستوں میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے دوست کے لیے بہتر ہو، اور پڑوسیوں میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو۔ اب بہتر ہونے سے مراد کیا ہے کہ ان سے اچھی بات کر لے، ان کو تکلیف نہ دے، جو میں نے ابھی تشریح کی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو اللہ کی طرف لانا بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ دوست کو
بھی اللہ کی طرف لانا اور ہمارے پڑوسیوں کو بھی اللہ کی طرف لانا، یہ سب سے بڑا حق ہے ہم پر ان کا، ہمارے دوستوں کا، ہمارے پڑوسیوں کا، ہمارے رشتہ داروں کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم ان کو اللہ کی طرف پڑھائیں۔ پھر سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تم سالن پکاؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کر لیا کرو، اور یوں اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھا کرو۔ مطلب پڑوسیوں کو تحفہ بھیجنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر تمہارے پاس نہیں ہے، سالن ہے، تو اس میں تھوڑا سا پانی ملا لو، لیکن تم اپنے پڑوسی کو کچھ نہ کچھ بھیجا کرو تاکہ ان سے تمہاری محبت برقرار رہے۔ اور ایک حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے، ہاں دعا یاد ہے مجھے، بس یہ آخری حدیث ہے، پھر میں اس کو بند کر رہی ہوں۔ یہ کہ جو کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ میں نے عرض کی، پھر کون سا؟ تو فرمایا، تو اپنے بچے کو اس خدشے سے قتل کر دے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گا، یعنی غریبی کے ڈر سے۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ تو فرمایا، یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرو۔ یہ جو ہے بڑے بڑے گناہ ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج الحمدللہ بہت زیادہ لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ۔ شاید یہ ناز کی محنت ہے کہ اس نے اس کا حق ادا کی، لیکن یہ وقتی طور پر نہیں ہونا چاہیے، ہمیشگی کے طور پر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے ناز، اب دعا کے لیے آ جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب الموت، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الفتنة الدجال، وقنا عذاب النار۔ وما أبرئ نفس إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم إني أسألك العافية، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ اللهم إنا نعوذ بك من الشق والشرك، ونعوذ بك من النفاق والرياء، اللهم أعيذنا من النفاق، اللهم أعيذنا من النفاق، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسراف أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یا رحمان یا رحیم، اے میرے پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا، اے موسیٰ کے لیے سمندر چیرنے والے رب، اے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈی کرنے والے رب، اے ذوالجلال والاکرام، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم لاچار خطاکار گنہگار بندے تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے نازک کندھے گناہوں کے بوجھ سے جھکے ہوئے ہیں، تو اس بوجھ کو ہلکا کر۔ اے تمام جہانوں کے رب، جب تک تیری رضا نہیں ہوگی تب تک ہم یوں ہی بھٹکے ہوئے بے سکونی میں رہیں گے۔ اے کن کے مالک، تو ہم پر رحم کر۔
اے میرے پیارے اللہ، تیرے پیارے رسول کی امت آج پریشان ہے. یہ گول فلسطین، سیریا، رشیا، کشمیر، ہندوستان میں خاص کرناٹکا کے مسلمانوں کی حفاظت کر. اس بابرکت مہینے میں انہیں چین، سکون اور امن والی زندگی دے. یا اللہ، ہم عاجز بندے تیری پناہ مانگتے ہیں، تجھ سے ہدایت طلب کر، تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ، تیرا شکر ہے جو تو نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا. تیرا بہت بہت شکر ہے جو تو نے ہمیں پہننے کے لیے کپڑے دیے، رہنے کے لیے گھر، کھانے کے لیے روٹی دی. یا غفور الرحیم، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو تو نے ہمیں ہمارے آنکھ، کان، زبان اور ہاتھ اور تمام اعضاء سلامت رکھے کہ ہم تیری عبادت کر سکے، تیری حمد کر سکے. لیکن یا اللہ، یہ آدم کی اولاد ناشکری ہے، انہیں شکر کرنے والا بنا دے. یا اللہ، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا. یا اللہ، آج تیرے پیارے رسول کی امت دین سے بھٹک گئی ہے اور فرقوں میں بٹ گئی ہے. یا اللہ، انہیں جوڑے رکھ. یا اللہ، رمضان جیسا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جب نصیب ہوا ہے تو یا اللہ اس کا پورا پورا فائدہ اٹھانے والا بنا دے. یا اللہ، ہمیں تیری رحمت سے مالا مال کر دے. یا اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تو ہمارے دلوں کی ہر جانتا ہے نا. یا میرے پیارے اللہ، تو وہ ہر چیز قبول کر جو مانگی گئی اور جو مانگنے سے رہ گئی. یا اللہ، قبر کے عذاب سے، قیامت کی سختی سے، جہنم کی آگ سے میرے پیارے رسول کی امت کی حفاظت کر. یا اللہ، تو انصاف کا معاملہ کر یتیموں سے، غلاموں سے اور لاچاروں سے. یا اللہ، جس کا کوئی نہیں اس کا تو ہے. یا اللہ، جن بچوں کے ماں باپ بچپن میں ہی چل بسے تو انہیں صبر جمیل دے. یا اللہ، میرے نانا جان کی، میرے انکل کی اور ان تمام کی جو اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گا ان کی مغفرت کر، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر. یا اللہ، ان کے پیچھے والوں کو صبر دے اور انہیں صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ، ہمارے ماں باپ کو وہ تمام خوشیاں نصیب کر جس کے وہ حقدار ہیں. یا اللہ، میرے ماسی کو اور ان کی نن پھول سی بچوں کے نصیب بہتر کر. یا اللہ، جو غیر شادی شدہ ہے اور شادی شدہ بچیوں کے نصیب بلند کر. یا اللہ، جس کے ایگزام سے رمضان میں آ رہے ہیں ان تمام کو کامیابی دے. یا اللہ، جن لڑکیوں کے اور لڑکوں کے رشتے نہیں ہوئے انہیں ان کے جوڑوں سے ملا دے. یا رب العالمین، جس کے نئے رشتے جڑے ان میں اور ان کے خاندانوں میں محبت دے. یا اللہ، محمد حسین کو تندرستی دے، اسے جو بیماری ہے اس کو تو ختم کر کے صحت مند بنا. یا اللہ، تمام بیماروں کو شفا کامل دے. یا اللہ، ہم کمزور ہیں، تیری آزمائش کے لائق نہیں. یا اللہ، تو ہر وہ دعا قبول کر جو ہمارے دلوں میں ہے. یا اللہ، جس نے مجھے دعا کا کہا اس کی دعائیں قبول کر. یا رؤوف الرحیم، تو جو ہمارا رب ہے، تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو دعائیں قبول کرنے والا ہے. اللہ، میری دعائیں سن لے. یا اللہ، میرے والد کو کامیابی دے، حلال برکت والی روزی دے. یا اللہ، انہیں دینے والا بنا، ان کو تندرستی دے، چین اور سکون دے. یا اللہ، میں نے انہیں ہمیشہ تیرا شکر کرتے دیکھا. یا اللہ، ان کی دعائیں سن لے. یا اللہ، ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ، میرے نصیب بہتر کر. یا اللہ، جس چیز سے میں محروم ہوں اگر اس میں میری بھلائی ہے تو مجھے صبر دے، میری زبان کو شکر کرنے والی زبان بنا. یا اللہ، تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ نہ لوٹا. یا اللہ، جس سے میں محبت کرتی ہوں، جو میرے دل میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اللہ اس کو نیک بنا اور اس کی کمائی میں برکت دے. اللہ، اس کی ہر جائز تمنا قبول کر. یا اللہ، اس کو خوشحالی والی نیک زندگی دے، اس کو تندرستی دے. یا اللہ، جو بے اولاد ہے نیک صالح اور صحت مند اولاد عطا کر. یا اللہ، ہمیں حلال برکت والی روزی دے. یا اللہ، یہ دنیا بہت بے رحم ہے، نا انصافی کی. اللہ، تو انصاف کر.
یا اللہ تو ہمیں انصاف کرنے والا بنا، کسی کے حق کی کمائی اور عزت دونوں دینے والا بنا، نہ کہ چھیننے والا۔ یا اللہ یہ امت نماز سے دور ہونے لگی ہے، یا اللہ تو انہیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ حج بیت اللہ کا سفر ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ یا اللہ تیری نعمتیں بے شمار ہیں، بے حساب ہے۔ یا اللہ تو ہمیں سچا مومن بنا دے۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تیری مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا۔ یا اللہ تو سن لے یہ دعائیں۔ یا اللہ میرے دادا کو صحت دے، تندرستی دے، ان کی عبادتیں ان کے روزے قبول کر۔ یا اللہ ان کے لیے آسانی کا معاملہ کر۔ یا اللہ تو ہمیں تہجد کا پابند بنا۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول کر، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل دعا۔ سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔